نال لین دیاں نہیں رساں سرکار تیری نال لین دیاں گلہ عرشوں پار تیری نال لین دیاں گلہ عرشوں پار تیری نال لین دیاں نیری ساں سرکار تیری نال لین دیاں گلہ عرشوں پار تیری نال تاجہ والے پانی بھر دیو نادا تاجہ والے پانی بھر دیو نادا داتا صاحب دے دربار دے چلے جاؤ غوث اعظم دے دربار دے چلے جاؤ بابا فرید الدین دے دربار دے چلے جاؤ حضور قبلہ عالم دے دربار دے چلے جاؤ پیر پٹھان دے دربار دے چلے جاؤ پیر سیاد دے دربار دے چلے جاؤ میر علی شاہ دے دربار دے چلے جاؤ اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں شانہ والے دے تاجہ والے ہاتھ بن کے غلامی کرتے نظر آؤگے تاجہ والے پانی بھر دیو نادا تاجہ والے پانی بھر دیو نادا شیریاں نے حبدار تیری نال لین دیاں شیریاں نے حبدار تیری نال لین دیاں گلہ عرشوں پار تیری نال لین دیاں گلہ عرشوں پار تیری نال چیڑے گھر وچ لگ دیاں چانڑ کر دیاں نے چیڑے گھر وچ لگ دیاں چانڑ کر دیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے دیوانے آؤ سرکار دے غلام بچہ یہودی دے عاشق مصطفیٰ دے حضور نال پیار کردا ہے کم اے کردا ہے سرکار منبر تے باندے سرکار دے نالین چوم کے سینے نال لاندا ہے میرے آقا نے دربار وچ نوکری کردے وقت گزرتا گیا وہ بیمار ہو گیا ایک دن بھی نہ آ سکیا دوجے دن بھی نہ آ سکیا تیجے دن بھی نہ آ سکیا سرکار پوچھنے نے وہ میرا یار کتے وے سرکار دا ایک نوکر بولیا ابو بکر آ بیٹھے نے عمر آ بیٹھے نے عثمان آ بیٹھے نے علی آ بیٹھے نے کملی والیا کیڑے یار دی گل کرنا ہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ میرا او یار جنہیں نے کلمہ نہیں پڑھیا پر پیار میرے نال بڑا کردا ہے ادھروں اپنی چار پہنے بیمار ہے اپنی ماں نو روکیا آکھدا ہے امی کدی میرا یار ملا دے او دی مایا دی پتر دس کیڑا یار تیرا اور رو کے اکھا جکرو لیا کرس کردا ہے امی میرا او یار او چیڑا چک دا بھی یار رب دا بھی یار او دی ماں رو کے آکھن لگی پتر تیرا باپ دا بہت بڑا دشمن ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے ایسی بلان جائیے آ جاوے بچہ آکھن لگا امی میں انہوں بڑا چاہنا وا اپنے نے کوئی غیر سکتے مصطفیٰ ہوتے ڈر جانے نے
والے انہیں سرانے تر گئے اونا سر چاک اپنی چوڑی چرک گئے سرکار نے انہیں متھا صاف کیتا ہے سرکار نے انہیں منہ صاف کیتا ہے میرے آقا علیہ ذات نے فرمایا او پتر میرا کلمہ پڑھ لے وہ کدی اپنے باپ پل ویندا ہے کدی اپنی ماں نے ویندا ہے انہیں باپ روکیا دا ہے وہ جنوں دل تے چھڈیائی انہیں ایمان قبول کر کے مسلمان ہو جا سرکار نے نا اپنے اس نوکر جڑا نالین نال پیار کردا ہے کدے نال نوکری کی سی حضور دے نالین طیبین شریفین چاڑے چاک سینے لانا متھے رکھنا اجلات کول اٹھ کے بیٹھ جانا اللہ اکبر سرکار نے کہ کلمہ پڑھا اکھ لگا کملی آ لیا میں کلمہ ابے ال ویکھے نال ویکھے پیو آ کے پڑھ لیا ہن مینوں کوئی پوچھنا پہلے یاری لا لی ہن میرے ال وین پہلے یاری لا لی ہن میرے ال وین اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام ذات نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا مسلمان ہوتا کہ وہ دل روح قبض کر لی گئی سرکار نے فرمایا بیلیاں نے چال انہیں غسل کا اہتمام کرو انہیں کفن دفن کا اہتمام کرو اہتمام کیتا گیا جنازے کا ویلا ہویا کملی والے تشریف لے کے سرکار آئے تو کدی قدم ادھر رکھتے ہیں کدی ادھر پاپا باٹو تے کدی پیر پاپا باٹو تے کدی پیر پورا لاتے ہاں جی ہن اس عاشق کا جنازہ ہے سرکار کہہ رہے جنازے واسطے ایک غلام آیا حضور میں موڈیا تے چال سرکار نے موڈیا تے چال میرا کل اسلام جاتا تے کیوں آکھ لے سنے پیر بھی تھلے نہیں لگدا میرا کل مسلا کے آکھ لگے چھڈ ہے پیر نوں ککھ بھی نہیں ہویا ایدے جنازے چ اتنے نوری فرشتے آئے تے میرے پیر رکھن تھا نہیں ملا چیڑے گھر وچ لگدیاں چادر کردیاں نے چیڑے گھر وچ لگدیاں چادر کردیاں نے برکتاں ہنہا سار تیری نا برکتاں ہنہا سار تیری نا لین دیاں برکتاں ہنہا سار تیری نا لین دیاں کلا عرشوں پار تیری نا لین دیاں کلا عرشوں پار تیری نا لین دیاں پیار نال پیار نالی نہیں سنانی پیار نال الحمدللہ میں مصطفیٰ دا کمیاں سرکار دا نوکرہ تے بڑا شرف آئے مصطفیٰ دی آل سنانی پیار نالے پر پیار نالی نہیں وجہ ہے انداز تے کسی نے اعتراض ہو سکتا ہے انداز بدل لے نہیں میرے پیر دی دعا میرے نال ہے الحمدللہ حالت ہے میرے نال وجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میرا آپ آبی دی وقا تسی تے ایسے آقا علیہ السلام نے غلام اسی ضرورت کمیاں اسی ضرورت نوکرہ شدہ دل مند ہے اس گالوں میں ایک واری اکھا بند کر کے مدینہ سجا کے کچھے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ الحمدللہ تو آٹی تی ساڑی شان کی اللہ چاہتا تی سانو کیڑی بڑھا چھڑتا رب چاہتا تی سانو چھپایا بڑھا چھڑتا رب چاہتا تی سانو درندہ بڑھا چھڑتا رب چاہتا تی سانو پتھر بڑھا چھڑتا رب چاہتا سانو درخت بڑھا چھڑتا رب چاہتا تے اپنی محبوب کی سانو شامل نہ کرتا پڑھانتا ہی نہ تو تے میں کچھ کر سکتے سن اسی کچھ کر سکتے ہیں نہیں اسی کرنے جو کہ ہوڑ بھی کچھ اودھ بھی کچھ نہ کر سکتے اسی ہوڑ بھی کچھ نہیں کر سکتے کرنے جو کہ ہی نہیں اے رب کی مہربانی انہیں سانو انسان بھی بنایا ہے کلا انسان نہیں مسلمان بھی بنایا ہے کلا مسلمان نہیں ولیہ دی غلام ہے ساڑھا شبار فرما دیتا ہے الحمدللہ سبحان الحمدللہ اسی ساڑھا مقام مرتبہ کائنات پوری نہ بات ہے کیوں ساڑھا دامن الحمدللہ چاہ کے بیک لے ایدے چھ مصطفیٰ دی محبتی موجود ہے حضور دے صحابہ دی محبتی موجود ہے آقا دی آل دی محبتی موجود ہے یقیناً جنہ توجہ میری گالت دی حرکت دے رکھنی ہے گال نکل گئی تو دوبارہ نہیں جو ہوگی توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ لذت آئے گی اسی ایس یقین تے ایمان دے اسی بدن آنے جنہ نے مصطفیٰ نو چاہے اسی انہوں نے اسلام کر دیا جنہ مصطفیٰ نے چاہے اسی انہوں نے اسلام کر دیا اللہ حضرت میرا جنہ نے میرے مصطفیٰ چاہے اسی انہوں نے اسلام کر دیا جنہ نے میرے مصطفیٰ چاہے اسی انہوں نے سلام کرنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ کبیرہ اسی آقا دے اصحاب دے مدد آلے حضور دی آل دے مدد آلے اصحاب دے نوکر آل
دے بھی نوکر جیڑی شاہ مصطفیٰ کریم دے نال نسبت حاصل کر گئی اسی وہ سلام کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا سنو میرے تے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دی شان اے تھی امتی دی شان. امتی دی شان ہے میں ایک چھوٹا جا جملہ تھوڑی اجازت نال ایڈ کرنا چاہوں گا. اسا جمعے مولوی آ گیا اذان ہو گئی اسے مسلمان ہو گئے کوئی ٹیل نہیں لگا ساڑھا مسلمان ہو ساڑھا ایک منٹ دا بھی ٹیل نہیں چلے ساڑھے بس سے چیزیں سی اسی مسلمان دے کار پیدا ہوئے رابطہ انعام ہویا مولوی آیا رابطہ انعام ہویا اذان ہوئی رابطہ انعام ہویا اقامت میں اکھی رابطہ انعام ہویا لو جی اسی مسلمان ہو کم ہو گیا. کاش کے جیسے مشکل تھا مسلمان ہوئے دے تو پھر پتہ لگتا ہے مصطفیٰ کی نموز سے سوتا ہو دے کہ نہیں ہو دے. کیا بات لیکن ٹیل نہیں نہ لگا اس واسطے سانو پتہ نہیں. جی ساڑھے وڈکیاں قربانیاں ہیں ساڑھیاں نیتیاں نے سانو پتہ ہے. جی ساڑھیاں وڈکیاں نیتیاں نے کربلا جاج ساڑھے وڈکیاں قربانیاں نے دانو کی پتہ کسے گا تھوڑے دیتے اولیاء کرام کی مہربانی تو انہوں نے قدم چومیا کرو چن آ کے دانو دے سانو مصطفیٰ دا نوکر کر چھڑے ورنہ اللہ جڑے اسے کری غلازت چندے اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے مولوی آیا سے مسلمان ہو گئے اللہ نے شکر ہے شکین کر کے جانو رب کی ایڈی بڑی نعمت ہے میں تو کسی مسلمان دے کر جمعیا اللہ کا مسلمان ہو اسی کلمہ مصطفیٰ پڑھتے مسلمان ہو گیا. اللہ نے شان نالے نبی دعا کرتے رہے یا اللہ نبوت اتیا تیرا شکر ہے پار محمد مصطفیٰ علیہ کلمہ نصیب فرما دے سرکار کلمہ نصیب فرما دی. وجہ ہے سارے نبیوں دی نبوت چلدی پئی مینوں عکاسی دے مولوی صاحب آندے نے پیر پرانی تقریر کرتے میں اگر تو گل سچی کرنا ہے تو سنی ایک کدی واری ہے نا تینوں لگتا ہے ساتھ کے کول سجنا دے تے مینوں آکھے ہن نویں کار میں نہیں جاندا عکاسی کا مولانا صاحب ایتھے بیٹھے نے کہ نہیں. وجہ ہے کچھ لو آواز سپڑی جاندی نہ سپیکر بھی لگا ہے. وجہ ہے واہ جی واہ اللہ اکبر. او بھائی میرے نال ہوندا سامنے میرا ہر دوسرا تیسرا پروگرام دے نال ہوندا ہے ان پوچھو کتنی محنت کرنی پوندی ہے. کیا بات لیکن کہا کہ جی سدرا تسی بارڈر تے مڑ جنگ دی گل ہونی اور مر کڑی گل ہونی ہے ساتھ کے بارڈر تے مڑ اوتھے کنی یا کے تو شادی دی گلاں کری بات صحیح ہے اوتھے جہاد دی جنگ دی گل ہونی دوجی گل نہیں ہو سکتی پر اج کرنی میٹھے انداز میں کاری یونس صاحب راضی کر کے جانا ہے انشاءاللہ اللہ انہاں آباد جی میں سارے وجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. اسا مسلمان الحمدللہ اولیاء نے آ کے سن کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے ورنہ پتہ نہیں کی کچھ ہوتا رہی. کیا بات حضور قبلہ معین الدین چشتی علی میری رحمت الرحمن سلسلہ چشتیہ نے بہت بڑے تاجدار آپ اس لیے ہندوستان نے چاہے نا آپ نے آ کے تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبوت کا پرچار کیا اس نے آپ کو کسی بندے دسے بھی او سامنے قلعہ جی وہ تھے 3 بندے رکھ گئے سارا دن روزہ رکھتے ہیں رات ساری عبادت کرتے ہیں پر دکھ ہے اس گل کا کرتے آگے آپ نے کہا اچھا ہی نہیں بات گزارنا بچپن کو آجی بچپن تو میرے ہو گئے آپ گئے ان کو جا کے دیکھا 3 نوجوان نے تو بڑے خاموش دفعہ تھے بڑے خوبصورت روزہ کی حالت ہے سامنے آ کے بلندی پی میٹھی بلندی پی اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جا کے انہوں نے حال احوال پوچھا آخر ہاں جی کیا حال ہے نا کہ ٹھیک ہے ویکھ کے تین ایک دوسرے نے میں تیرے پہ بابا بڑا سونا ولی ہندے چھوڑے بابا بڑا چھوڑا ہے آپ بیٹھ کر لگا لو کردے کران دیکھی ہوں لیکن کچھ نہیں کری دا سارا دن عبادت کری سارا دن روزہ رکھی دا رات ساری عبادت کری کیڑی شاید نہیں ایسا آگے نہ کہ آپ دی کیوں ہے وقت لگی سانو پتہ لگا ہے اگلے جہان آگے نہیں چھاڑنا تینوں نہ طریقہ کاری ہوندا سی ہے جڑے چھاڑے اپنی نسل فروڑ کے ویکھیا جے پیچھے جا ماشاءاللہ وہ 10 نسل تو پیچھے جا کے اپنے نہ پڑھ کے ویکھیا لاگ پتہ جاوے نا جی جی ہندو جڑے ہوندے سن وہ طریقہ کاری سی جڑی شاید ڈر لگنا نو خدا مان لینا آگ نو ڈر لگنا خدا مان لینا آواز نو ڈر لگنا خدا مان لینا کس شاید نو سب نو ڈر لگنا خدا مان لینا صرف ایس کہ سب نقصان نہ دے ہن وہ آگ نو خدا منی بیٹھی معین پاک گیا اپنے کیا چاہ آگے کیوں یعنی عبادت کیوں کرتے ہو سانو ساڑے نا اعتراضی کرنی تے اگلے جانے نے کیوں سانو ساڑنے سبحان اللہ آپ مسکرایا آپ نے ایج کر کے اپنا پیرگان کیتا دے جتی آگ دے بیچ وہ تینے بندے سامنے بیٹھے نے دیکھ جو نرک مار کے اندر ویکھو بابے نے کی کیتا ہے یہ آیا جتی پا کے جائے گا لگے پہ یہ کنے 50 سالہ مطابق سی بالی گجر نہیں دیتی 1 منٹ واسطے انہیں جتی ساڑ چھڑنی ہے بھی لکڑ دی کھڑا تھوڑی دیر بیٹھے رہے رہتے رہے ویکھ کے نا سارے دے چہرہ دل وچ خیال کرتے ہیں انہیں سونے ہو تے جہنم میں ٹر جان یہ چنگا نہیں لگتا دل کرتا ہے مصطفیٰ دے نوکر ہو جان حضور دے نوکر ہو جان
تھوڑی دیر گزری ہوں وہ بھی بابا جی کدی وہدے جی تھلے وہدے نے گزارا نہیں ہوتا جی جی یہ تھلے وہدے نے تے گزارا نہیں ہوتا جی معین پاک کا چہرہ وہدے نے کدی رب دستا ہے کدی رب کا یار دستا ہے انج کری اکھاں تھلے جس نے دل قابو نہیں رہتا مڑ ہوتا نپ نپ کے تھلے مڑ ہوتا بابے نال پیار ہو گیا بابا جی نے انہاں نال پیار ہو گیا تھوڑی دیر گزری بابا جی نے انج کر کے نا پٹی چ ہاتھ پایا نلین کٹے تو دوویں کھڑکائے مولانا روم کو ایک مولوی گیا مولانا صاحب گئے ایک مولوی کو وہ کتاباں لکھ کے دریا اللہ اکبر کبیرہ کتاباں دریا بڑا کوئی لکھیا پوچھا ایک جنہ کہ مولوی تو نہیں جاندا آکھ لگے نہیں آکھ لگے وہ جڑا نا بزرگو تسی نہیں جان دے آپ مسکرایا آپ نے کہا اچھا آپ نے کتاباں چاہیے نا خوہ دے وچ مولوی دا میرا سر لے گیا اور ساری زندگی دی کمائی گئی آگے کیتا جی میں قلم نہ لکھنا چھاپے دا دور ہی نہیں قلم دے دوار نہ لکھ لے کے انیاں کتاباں ساریاں بیچ پانی دے بابیا آئے کی کیتا ہی آگے کیتا ہی آپ مسکرائے جس نے مولوی چنگا تپ گیا نا آپ نے پانی چاہتا پایا ساری کتاباں پار کٹیا کھڑکان لا کٹا نکلے کتاباں یوں کٹا اپنے خیال ہے انا بزرگوں ایک ہی فرمان لگے مولوی آئی تو نہیں جانتا یہ کتاباں میں نہیں جانتا تیس کر تو نہیں جانتا آپ نے جس نے ہاتھ پا کے کٹی نے جتی باہر جتی کٹی تے ہن او اکھا پار پڑ ویکھن جتی ٹھیک نے کھڑکدی پئی ہے تسمے ٹھیک نے لٹ کے تھلے آ کے قدماں وچ بیٹھ گئے اکھ لگے اتنا پیار اتنی طاقت اتنی قوت تانوں کنے دتی ہے خواجہ میں مسکرا کے بولے مینوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دی وجہ تے لبھی ہے اکھ لگے لے جو محبوب خدا ہے تو بھی کوئی ہے آپ نے فرمایا میرا نبی خدا نہیں میرا نبی مصطفیٰ ہے اوندا خدا ہے جس نے طاقت دیتی ہے ہاتھ والے کہندے نے جس مصطفیٰ نے خدا نے اتنی طاقت دیتی ہے نا او دا کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں جس مصطفیٰ دا خدا گل مصطفیٰ تے آ گئی گل انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم دے نالین تے یہ بین جا سے پاسے رہنی حضور دے نالین دے مصطفیٰ سارے میرے نبی مصطفیٰ نہیں سارے نبی مصطفیٰ وجہ ہے تیرا نبی میرا نبی سارے نبی مصطفیٰ نے مصطفیٰ کی تعریف سنو مصطفیٰ کی تعریف اے وے کیونکہ نبی کی تعریف اے بھی امت جو چڑیا ہوئے امت جو کوئی نہ ہوئے وجہ ہے میں کہا انشاءاللہ آقا دی ناموستی کرنی ہے میں اپنے پیر خانے کو صرف سلام کرن گیا کیونکہ میں نے جناب صاحب نے میں نے ذوق میرا نا پیر خانے والا کرا چھڑے کیا بات کہا انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی ناموستی ہوئے گی پیار وجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جڑے کرنا نہ لگ کے بیٹھے انشاءاللہ سارے راضی کر کے جاواں جنے بیٹھے اللہ انہاں دی عزت سلامت رکھے توجہ فرمایا جی سارے دین نہیں کرنا نہیں چھڈاڑیاں کیونکہ الحمدللہ مصطفیٰ نے صدقہ سارا لبا ہے الحمدللہ بے سارے بندے ویسے بڑے دیکھے جتنے تو بیٹھا ہے خوش وسے راضی وسے پر شرط آئے دل وچ مصطفیٰ نے وسا کے وسے کیا بات سبحان اللہ سارے نبی نبیاں دی شان آئے انہاں دی امت وچ جنہاں نے انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے انہاں دی امت وچ انہاں ورگا کوئی نہ ہو نبی واسطے شرط نبی واسطے شرط ہے نبی واسطے لازم ہے رب نے قانون رکھیا ہے اس نبی دی امت وچ اون ورگا کوئی نہ ہوے انہاں سونا کوئی نہ ہوے انہیں کمال والا کوئی نہ ہوے انہیں جمال والا کوئی نہ ہوئے انہیں عزت والا کوئی نہ ہوئے انہیں وقار والا کوئی نہ ہوئے انہیں اونچے خاندان والا کوئی نہ ہوئے انہیں اونچے نسل والا کوئی نہ ہوئے یہ نبی ہون واسطے شرط ہے کیا بات جاؤ سائیں گے شجرہ بروڑو ماشاءاللہ
پھروڑو جا کے سبحان اللہ لگ سمجھ جائے جی اللہ نے والے توجہ ہے ہاں جا کے پھروڑو میں نہ نہیں رہنا چاہتا میں بالکل منع میرے کو کوئی گل ایسی نہیں کرنی پتہ نہیں سارے لگ گئے اللہ اکبر کبیرہ ہے مصطفیٰ ہوتا ہے جیدہ ورکا ہو دی امت اچھ کوئی نہ ہو مصطفیٰ ہوتا ہے جیدہ ورکا ہو دی امت اچھ کوئی نہ ہو آدم دی امت اچھ ہوتے ورکا کوئی نہ شیس دی امت اچھ ہوتے ورکا کوئی نہ شعقوب دی امت اچھ ہوتا ورکا کوئی نہ ابراہیم دی امت اچھ ہوتا ورکا کوئی نہ اسماعیل دی امت اچھ ہوتا ورکا کوئی نہ موسیٰ دی امت اچھ ہوتا ورکا کوئی نہ عیسیٰ دی امت اچھ ہوتا ورکا کوئی نہ آگی مصطفیٰ کریم دی باری توجہ ہے جی 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 توجہ ہے سارے نبیان دی امتہ وچوں کوئی امتی اپنے نبی ورگا نہیں اپنے نبی ورگا نہیں اور مصطفیٰ کریم دی شان میں اولیاء کھڑی تے تواڈی محبت دا پتہ لگنا ہے تواڈا دل لگے گا سنو مصطفیٰ ہوتا ہے جدے ورگا امت وچ کوئی نہیں سارے نبیاں دی امتاں وچ انہاں دے نبیاں ورگا کوئی نہیں میں کہ مصطفیٰ تواڈے قدماں نوں چومی جاوا ابو بکر تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں عمر تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں عثمان تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں علی تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں بابا تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں خواجہ تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں غوث الاعظم تواڈی امت وچ پر تواڈے ورگا کوئی نہیں میرے علی شاہ تواڈی امت وچ پر مصطفیٰ تواڈے ورگا کوئی مصطفیٰ دی پاک امت ہے پر الحمدللہ میرے مصطفیٰ پھر بھی مصطفیٰ ہے کوئی ابو بکر ورگا لیا کلھا ارے تم نبی کی بات کرتے ہو ہم نبی کے صحاب کی بات کرتے ہیں ہم نبی کے صحاب کو سلام کر کے علی کی بات کرتے ہیں علی کی کو چھوڑو سب کو چھوڑو مجھے میرے لشاہ جیسا لا کے دکھا دے کوئی میرے لشاہ جیسا لا کے دکھا دے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کی امت کا مصطفیٰ ہونا اتنا آسان نہیں دیکھ ابو بکر کا مقام و مرتبہ میرے مصطفیٰ جس کے بارے میں کہیں ارے لوگوں تمام دنیا کے احسان کے بدلے میں نے چکا لیے ہیں ایک ابو بکر کے احسان کا بدلہ ہے میں نہیں خدا روزے باسم چکوائے گا اس عمر کے بارے میں خیال کرو جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا ارے میرا غلام عمر جس گلی سے آتا ہو شیطان قدموں کی آواز سن کے دوڑ جاتا ہے ارے اس عثمان کے بارے میں لا کوئی میرے نبی کے عثمان جیسا جس کو مصطفیٰ کے در سے شکیبہ جگرے دو نور ملے ہو کائنات میں ایسا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ دکھاؤ اس علی جیسا جس کے بارے میں آج کا مولوی کہے نبی بھائی کی طرح ہے کائنات میں کسی کو حق نہیں نبی کو بھائی کہہ سکے نبی نے فقط ایک بستی کو حق دیا ہے جس کا نام میرا نبی مصطفیٰ میرا علی ایک توجہ میرے جملے پہ میرا علی میرا دادا ہے نا میں کہہ سکتا ہوں میرا علی ایک گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھے دوسری رکاب تک پاؤں جاتے جاتے قرآن سارا پڑھ دے لا کوئی ایسا ہے اور ہے اللہ کے بندو جب نبی کے غلاموں جیسا کوئی نہیں پھر ذرا سوچو نا کہ جو عقل کے اندھی ہے نیا نبی ڈھونڈے بیٹھی ہے ان پہ کتنی لعنت ہونی چاہیے بے شمار ہاں جی کھول کے بولو چڑا بندہ ڈھیلا بولتا پیا یاد رکھیا جی میں شدہ میدان لگنا ہے ترازو لگ بے شمار وہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں تو نبی کی بات کرتا ہے گل بٹھی رکھنی انشاءاللہ تعالی وجہ ہے مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو تو وجہ رکھیے گا مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو میرے نبی مصطفیٰ حالانکہ امت دیکھو کہاں ابو بکر صدیق سے لے کے میرے لشاہ تک آ گئی بڑے بڑے اکابر آ گئے بڑے بڑے عزت والے آ گئے تاج والے آ گئے بڑے بڑے نام والے آ گئے بڑے بڑے کلام والے آ گئے میرے نبی پھر بھی مصطفیٰ میرے نبی پھر بھی کلام کی بات کرتا ہوں آگے سنیے تو سنو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقہ امام احمد رضا خان بریلوی پڑھتے پہلے بڈھی مائی آ گئی وڈیری مائی آ گیا کہنے کی احمد رضا
جی اماں جی میں کام آئی ہوں تیرے تک واہ حکم ہوئے پتر گل ہے بھی میں نا حضور غوث پاک نے بڑا پیار کرنی تو کوئی مہربانی کرنا غوث پاک نے ویکھن دا کوئی طریقہ کٹ اللہ اکبر اللہ تعالی دیدار کراوے کوئی طریقہ کٹ امام آج میرے آقا نے میرے امام پاک جناب احمد رضا جس نے آپ نے مائی نے جذبات ویکھے نا اپنے کہا اماں جی آپ وظیفہ کریا کرو ماں کہنے کی پترا میں نہیں کرنا وظیفہ اگی ایش عمر چ پڑھ گئی اللہ جانے سویر نصیب ہونے کی نہیں ہوئی اور تو میرے وظیفیاں تلا دے میں ادھر لگی رہا میں غوث پاک ویکھنے تو مہربانی کر میں تیرے کو آئی ہاں یہ وظیفہ تو میرے پنڈ والے مولوی بھی دے چھڑنا سی تیرے کو آئی ہاں کر ویکھنا بارگاہ تے ویکھ کتنی وڈی اللہ اکبر کبیرہ جس نے آپ نے 15 انداز سنیا نا آپ نے کہا اچھا ماں جی کرنا کی ہے انہوں نے کہا بس ویکھنے میں نو غوث پاک نا پیار ہی بڑا میں ویکھنے میں 11ویں پکانی ہاں میں ویکھنے میں وہ ختم دوانی ہاں میں ویکھنے اس نے جناب میرے اعلیٰ حضرت نے سنیا نا انج چادر پھڑی انج اپنے سر تے رکھی فرمایا ماں تے کول آ جا جس نے مائی اعلیٰ حضرت کو لائی ہے آگے سارا واقعہ بیان کیتا ہے تمہیں غوث لازم ویکھنا چاہیے اعلیٰ حضرت فرمان لگے بھائی یہ پڑھیا کر بھائی بھی پڑھنا کوئی نہیں لیکن میں غوث لازم ویکھنے دے اعلیٰ حضرت فرمان لگے کپڑا اتنے لے آئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی سامنے آ جا محمد کی ساتھ درود و سلام اپنا چاہیا تے کون نے غوث لازم 11ویں پیر غوث نے آدم سرکار سامنے اللہ اکبر کبیرہ بھائی اندھی میں صدقے بھائی اندھی غلامی کرنا سواب دیا ہے میں نے کہا ایسے ایسے کمال والے بندے ہو میرا نبی پھر بھی مصطفیٰ میرا نبی پھر بھی آپ تو مصطفیٰ میں یاد کرا کے جڑا انشاءاللہ تاکہ تو انہوں کری پلیکھا نہ لگے تاکہ تو انہوں کسی ریاض کے چاہتا دے لگا یاد رہے مصطفیٰ دا امتیہ مصطفیہ کیا تھی مصطفیہ ریاض کے جانا چاہیے تیب پتر رشتہ کرنی اس سے گھر جانا چاہیے جتنے مصطفیٰ دے ڈالا ہے چنڈا لگا اللہ اکبر جو ہے انہیں شانتہ آڑے انہیں برکتہ آڑے اللہ اکبر کبیرہ سنو سارا کو جوڑ دے باوجود میرے آقا مصطفیٰ دے چیدے ورگا امت چے کوئی نہ ہوئے ان سارے نبی مصطفیٰ میرے نبی بھی مصطفیٰ جوڑ نہیں رہتا وجہ ہے وہ بھی مصطفیٰ یہ تاجدار انبیاء وہ کلے نبی وہ انبیاء نے تاجدار انبیاء انہاں دے آیا نبوت چلتی رہی وہ خاتم النبیین یہ نبی بن گیا رسول بن گیا پیغمبر بن گیا وہ اللہ کی رحمت بن گیا ہے یہ سارے کلیم تے حبیب یہ سارے کلیم بن گیا ہے وہ حبیب بن گیا ہے گل پڑھنی نہیں یہ مصطفیٰ ہوئی مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کا یہ قصیدہ لے جا تیرے دل میں اگر یہ اتر گیا کبھی کسی مردئی کا یعنی کانے کی کبھی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی سنو وہ بھی مصطفیٰ شیخ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو امت میں سے چنا جائے میرے آقا فقط مصطفیٰ نہیں میرے نبی مصطفیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے آئیے مجتبیٰ کا قصیدہ کھولتے ہیں مصطفیٰ وہ جو امت میں سے چنا جائے جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو مجتبیٰ وہ ہوتا ہے جو نبیوں میں چنا جائے نبیوں کی جماعت میں ویسا کوئی نہ ہو نبیوں کی جماعت میں ویسا اچھا بولو نبیوں کی جماعت میں ویسا سب سے سنہ جنہ دا نبی ہے آتی چاہ کے بولو سبحان اللہ سب سے بھی
بھی اپنے مولا کا پیارا خاموشی عبادت ضرور ہے لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں جڑے بندے نے زبان ہلدی نا میری اکھاں بند نے میرے تواڈے تے گلا کوئی نہیں میں تانوں شکایت نہیں کر سکدا تسی میرے میزبان میں تواڈا مہمان تواڈی عزت رکھنی میرا کام میری عزت رکھنی تواڈا صحیح میں نہیں ویکھدا اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے اسی ویکھی نہ ویکھی مصطفیٰ ویندے پے تے میں اگے نہ تے 91 مراد دی تقریر ہے میں وہ گل چھڑائی نہیں انہاں میں کہا حضرت جڑے جننے بارڈر تے جڑے ہوندے نے نا انہاں نوں الرٹ رہنا چاہیے جی میں اسی ساڑھے پیڑ دا نام کی ہے 55 چھوٹی ہے نا جی میں اسی ایسے تا نا دوسرا کی رضائی چنگی چھیک کے چادر چھیک کے سو رہی ہے نا بارڈر تے نہیں ستا جاتا وجہ ہے بارڈر تے ریڈی ایکٹو ہو کے رہنا پوندا ہے اس واسطے چھوڑنے والے جڑے نیڑے بیٹھے نا تانوں بھی ایکٹو ہونا پونا ہے تانوں پتہ ہونا چاہیے ساڈا تعلق کیندے نال ہے سرکار نال ہی ہے نا سب سے اولا کون دیتا ہے دل کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو سنیے میرے آقا کس طرح سے عطا فرماتے ہیں آقا کی ذات مدینہ پاک میں آپ کسی گلی میں گزر رہے تھے توجہ ہے توجہ رکھنی چاہیے گزر رہے تھے تو اندر سے کسی کے خطاب کرنے کی آواز آئی خطاب کیا تھا میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی ولادت با شہادت کی باتیں ہو رہی تھی حضور کے کمالات کی بات ہو رہی تھی میرے آقا کے جمال کی بات ہو رہی تھی میرے آقا کے معجزات کی بات ہو رہی تھی میرے آقا کے اعلیٰ نسب کی بات ہو رہی تھی
میرے آقا کے پاک اصحاب کی بات ہو رہی تھی، میرے آقا کی پاک آل اولاد کی بات ہو رہی تھی۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، آقا سماعت کرتے رہے، سماعت کرتے رہے۔ بیان کرنے والا بڑے جوش سے، بڑے زور سے، بڑے ولولے سے بیان کر رہا تھا، سننے والے اٹھ اٹھ کے داد دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں جیسے 55 والے، ایسے نہیں، بالکل ہاں دیکھیے، بالکل وہ تو مست ہو کہ مصطفیٰ کی عشق میں دیوانے ہو کے ہاتھوں کو یوں کر کر کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا بات، میرے آقا باہر کھڑے سے بات کر رہے ہیں، اندر بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، سننے والے مزے مزے سن رہے ہیں۔ میرے آقا گھر میں داخل ہوئے، آپ 55 والوں اور دور دراز سے آنے والوں، آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کا یہ سیرت کا واقعہ ہے۔ اگر دل کو اچھا لگے تو آقا کی غلامی پہ رشک کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، لیکن سن لینا۔ آپ میرے آقا باہر کھڑے سن رہے ہیں، وہ اندر بیٹھے سنا رہے ہیں، سننے والے ادھر بھی ہیں، میرے آقا بھی سن رہے ہیں، آقا کے ساتھ اصحاب ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت کی بات ہو رہی، میرے آقا کی کمال کی بات ہو رہی، میرے آقا کی بعثت کی بات ہو رہی، میرے آقا کی معجزات کی بات ہو رہی، میرے آقا کی حسن و جمال کی بات ہو رہی، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات ہو رہی۔ یہ سب تعریفیں میرے مصطفیٰ کی پڑھی جا رہی۔ سننے والے محبت سے اٹھ اٹھ کے سبحان اللہ کہہ کے سنتے ہیں، سنانے والا بڑے زور شور سے سنا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ اندر داخل ہوئے، سارے ادب خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے، سارے ادب مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا کی ذات نے اپنے غلاموں کو یہ محبت بھرا انداز دیکھا، ان کا کلام سنا، اب سن میرے مصطفیٰ نے کیا کہا، اور جا اپنے نصیب پہ رشک کرتا پھر، جس نے اہتمام میلاد پاک کیا اس کے لیے بالخصوص سنا رہا ہوں۔ چلو بہت اس سے پہلے لائٹنگ کی بات سنا دو، آخر کر دے جو ہاں پتہ لگے کیوں کر دے، ہونا چاہیے نا پتہ، ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اپنے گھر میں، نوری گھر میں تشریف فرما ہے، آقا کے غلام جمر سے تشریف لے کے آئے، آقا کے مسجد میں دیے رکھے تھے، دیے وہ جو روشنی کرتے تھے دھواں بھی دیتے تھے، ان کا روشنی تھوڑی کم تھی۔ آقا کے غلام جمر سے آتے آتے رستے میں قندیلیں ملی، قندیل وہ ہوتی ہے جس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، دھواں کم ہوتا ہے۔ قندیلیں لا کے انہوں نے آ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد میں جہاں جہاں دیے رکھے تھے وہاں سے دیے اٹھا کے وہاں میں قندیلیں رکھ دی اور جلا دی۔ میرے آقا گھر تھے، میرے آقا باہر تشریف لے کے آئے، مسجد بڑی روشن، بڑی روشن، خوبصورت روشنیاں نکل رہی ہیں۔ میرے آقا نے وہاں کھڑے ہو کے پوچھا، اے میری مسجد کو روشن کس نے کیا؟ ایک غلام بولا، آقا جی فلاں فلاں شبنی آپ کے غلام نے کیا۔ میرے آقا نے کہا بلاؤ اسے، جس نے روشن کیا، جس نے یہ بائی لائٹیں کی اس کے لیے بات کر رہا ہوں، جس نے بائی لائٹیں کروائی اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اپنے نصیبوں پہ رش کرتے رہنا، رات ساری کروٹیں بدل بدل کے سبحان اللہ کہتے رہنا۔ میرے آقا نے کہا کدھر ہے وہ شبنی؟ آ گیا، آقا جی میں نے کی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمانے لگے، تو نے میری مسجد روشن کی ہے، اللہ تیری قبر روشن کرے۔ کیا بات، کیا بات، تو نے میری مسجد روشن کی ہے، اللہ تیری قبر روشن کرے۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں سرکار اندر داخل ہوئے، پڑھنے والا کھڑا ہو گیا، سننے والے کھڑے ہو گئے، ادب سبھی نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب دیکھ رہے میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا میرے آقا کی ولادت کا، میرے آقا کی بعثت کا، میرے آقا کے کمال کا، میرے آقا کے جمال کا، میرے آقا کے معجزات کا، میرے آقا کی ختم نبوت کا، میرے آقا کے حبیب خدا ہونے کا، میرے آقا کے رحمت للعالمین ہونے کا، میرے آقا کے حق شفاعت کا، میرے آقا کے مقام محمود کا، میرے آقا کے پل سے پار کھڑے ہو کے کہنے کا، یا اللہ میرا امتی ہے، آنے دے آنے دے آنے دے۔ یہ ذکر ہو رہا تھا۔ میرے آقا گھر میں داخل ہوئے، سبھی دیکھے ادبر کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، 155 مراد والوں، لنگر میلاد لیتے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے جب اپنے غلاموں کو چہرے دیکھے، غلام خاموش ہے، سوالیہ نظریں ہیں، میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا، او میرا ذکر کرنے والوں، او میری محفل سجانے والوں، توجہ ساری جملے پہ، او میرا ذکر سننے والوں، کرنے والوں، کرانے والوں، سنانے والوں، اور میرا میلاد منانے والوں، تمہاری شفاعت محمد پہ لازم ہو گئی ہے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، وہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ آیا
میلاد میں آنے والوں، آقا کی محبت سے اپنے آپ کو سجا لو۔ سبحان یہ جتنے گناہ ہیں ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمارے کندھوں پہ جن کے بوجھ لدے ہوئے، جی 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 کاش ہمیں خود نظر آتے، گناہ یاد ہے، بوجھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کروائے گا ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ میلاد ایک ایسا عمل ہے جس میں آ کے گناہوں پہ شرمندگی تو آ ہی جاتی، دل میں دنیا کی محبت نکل کے مصطفیٰ کی محبت تو داخل ہو ہی جاتی۔ تو یقیناً جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت داخل ہو اس میں دنیا کی غلیظ محبت نہیں داخل ہوتی، وہاں مصطفیٰ کریم کی نور والی محبت ہوتی ہے۔ اور جس بندے کے دل میں آقا کی نور والی محبت آ جائے وہ بندہ یقیناً اس زمین کے اوپر ہوتا بھی محمد کا غلام رہتا ہے، زمین کے اندر جائے تبھی محمد کا غلام رہتا ہے، اور جب زمین کے اوپر ہو محمد کا غلام ہوتا ہے، زمین کے اندر جائے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، تو یقیناً جب مصطفیٰ کریم کا دیدار کرایا جائے گا، کیا بات پوچھا جائے گا بتا دیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوتا تھا، ہے کیا کہتا ہوتا ہے جی جی اتھے تا اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، اس نے تیری کیا کہتا ہوتا، بڑا بولو کیا کہتا ہوتا تھا۔ شے جب سوال ہوگا نا وہاں غلام نبی ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا تاجدار ختم نبوت، وہاں یہ بات یہ الفاظ بولے گی جو دنیا میں بولتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہے اللہ اسے قبر میں اجر دیتا ہے، پڑھ قرآن، رب کہتا ہے پڑھ قرآن، جو مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دے اللہ کہتا ہے آجا آجا تیرا ہی انتظار، انہیں میرے یار کی ختم نبوت اور ناموس پہ پہرا دیا، آپ مجھے ایسی عزت دوں گا کائنات اس عزت کو روتی پھرے گی، اس عزت کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ کون سی عزت؟ آخری جملہ آپ لوگوں کی اس باتوں کے حوالے، کون سی عزت؟ اللہ فرماتا ہے جو خاتم حسین رضوی کو عطا فرمائے۔ کائنات ڈھونڈتی پھرے گی، میں نے دے دی اس کو جس نے ناموس پہ پہرا دیا۔ یاد رکھنا میرے آقا کی ناموس پہ سودا رکھنا، جس نے دنیا کی کسی مجبوری کی عوض غرض سے میرے آقا کی ناموس سے سودا کیا ہے؟ سودا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی دین کے باقی ہوں ان سے تعلق رکھنا۔ سودا کیا ہے؟ جو مرجعی قادیانی کے بارے میں نرم پہلو رکھتے ہوں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا۔ آج ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر میں فرشتے نرم رویہ نہیں رکھے، یاد رکھنا یہ محبت کا پیغام ہے۔ میری گردن کٹ جائے لیکن مصطفیٰ کی ناموس کا لفظ بولنا نہ چھوڑو، یاد رکھنا میں نے وہ دنیا کیا کرنی جس میں اللہ نے مجھے ممبر بھی دیا ہو، مجھے پاور بھی دی ہو، اور مجھے آپ جیسے محبت کرنے والے سننے والے لوگ بھی دیے ہو، میں پھر نہ مجھ سے رسالت کی بات نہ کروں، میں نے اس کی بلانت کرنی ہے۔ یاد رکھنا بے شک محبت سے کروا دو، میں نے آقا کی ناموس کی بات کرتی ہے، میں نے آقا کی محبت کی بات کرتی ہے۔ اللہ میرا جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیار ہے، یاد رکھنا جس کے دل میں میرے آقا کی ختم نبوت کی وہ شان والی عزت والی جو مقام ہے اس پہ فخر ہے جس کو میں آخری نبی حامدی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جیسا بھی ہوگا رب نے یار کی محبت کے صدقے اس کو بخشش عطا فرما دے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے۔ میں یہ کلام کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس کا ذوق ہو وہ سنتا رہے، جس کا نہ بھی ذوق ہو میرے آقا کی ناموس کی باتیں بیٹھا ضرور رہے۔ محبت سے ایک بار صلی اللہ علیہ